بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دن میں پیٹرول کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے عام آدمی پریشان کیا مفلوق الحال ہونا تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فی لیٹر 35 روپے بڑھائے گئے اور اوگرا کے کسی افسر نے تیل سپلائی کرنے والے ڈیلرز کو بتا دیا کہ حکومت ڈالرز کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والی۔ اس ایک دن میں منافع کمانے کے لیے لوگوں نے پاکستان بھر کے پیٹرول پمپوں پر تیل کی کمی پیدا ہو۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل کے گفتگو کریں گے کہ اس صورتحال کا کون ذمہ دار۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پاکستان میں یہ بات زبان زدام تھی کہ ڈار آ گیا ہے، ڈالر بھاگ جائے گا، لیکن ڈار کو ڈالر نے دبا لی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اب 4 ماہ میں جتنا کچھ سینیٹر اسحاق ڈار کر سکتے تھے کیا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالنا۔ 2 باتیں تھیں، یا تو ہم IMF کے سامنے ہتھیار ڈال دیں یا پھر ہم ڈیفالٹ ہو جائیں۔ تو ڈیفالٹ تو کسی لحاظ سے بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا۔ PTI کی لیڈرشپ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، لیکن ایک شخص میں بڑا ذہین آدمی ہے، شوکت ترین نے کہا کہ ڈار ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا۔ بالکل بات درست ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، ہم نے IMF کے دباؤ پر ڈالر پر کیپ ختم کر دیا۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو ڈالرز کی کمی ہے۔ یہ پچھلی حکومت جو کچھ چھوڑ کے گئی، کیا یہ سمجھا جائے کہ اس کے بعد جو آنے والی حکومت تھی وہ سکھ میں ہوگی، چین میں ہوگی؟ پہلے تو عمران خان صاحب نے جتنے معاہدے کیے IMF سے، ان سے اپنے 4تھے سال میں مکر گئے۔ اس کا نتیجے میں یہ ہوا کہ IMF نے اپنی امداد روک دی۔ وہ امداد کیا ہوتی ہے؟ قرض ہوتا ہے۔ قرض کے سارے چلنے والا ملک نہ تو دنیا میں کسی کو آنکھیں دکھا سکتا ہے اور نہ ہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم کس ملک میں نہیں گیا؟ جہاں جہاں گیا وعدے کیے گئے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ IMF کی کمٹمنٹ پوری کریں، پھر ہم بھی اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے۔ تو ہمیں مجبور کیا گیا اپنے دوست مالک کی طرف سے بھی کہ آپ پہلے IMF کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لیں۔ تو ظاہر ہے IMF جب ہمیں پیسے دیتا ہے تو پھر وہ یہ بھی مانگتا ہے کہ آپ پیسے میں واپس کیسے کریں گے۔ پاکستان کئی سالوں سے سبسڈی پر چل رہا ہے، پیٹرول میں سبسڈی، گیس میں سبسڈی، بجلی میں سبسڈی، حتیٰ کہ ہر اس چیز میں جو باہر سے درآمد بھی کی جاتی ہے اس میں لوگ سبسڈی مانگتے ہیں۔ ہم نے 29 ارب ڈالر کی توانائی درآمد کرتے ہیں، تو کم و بیش کو 60 ارب روپے کے لگ بھگ پاکستان کو درآمدات اور برآمدات کے سلسلے میں یہ توازن پیدا کرنا پڑتا ہے۔ 60 ارب روپیہ ہمیں چاہیے، پاکستان کی عوام اگر کمائی کر کے دے دیں تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میں آج ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی غیر ملک میں جو آباد ہیں انہوں نے بھی اپنے پیسے روک لیے۔
وہ جو ترسیل ہوتی تھی اس کی رفتار میں کمی اس لیے آ گئی کہ لوگ ڈالر کا ذخیرہ کرنے کے نیا ایشو پیدا ہو گیا پاکستان میں. افغانستان میں کرنسی پہلے ہماری سمگل ہو کر جا رہی تھی, اسے کوئی نہیں روک رہا تھا. اس میں ہمارے سرکاری ادارے ملوث ہیں, FIA ملوث ہے, FBI ملوث ہے, یہ سارے لوگ ملوث ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہاں کون ڈالر کا کاروبار کرتا ہے, کون ایکسچینج کا اس کا کاروبار کون کرتا ہے, زر وعدہ کے ذخائر کا. پھر گلستان یہ آیا, اس نے جو اس تنظیم کا صدر ہے, اس نے ان کو مشورہ دیا کہ ڈالر کو آپ کیپ اٹھائیں تاکہ لوگ باہر نکالیں. چلے یہ بھی آپ کر لیا گیا. لوگوں نے مزہ کر لیا کہ 250 270 تک ڈالر ہو گیا ان کا. اگر مزید کچھ ہوا تو ہوگا, ورنہ 300 بھی چلا جائے گا تو کوئی اب حیرانگی والی بات نظر نہیں آتی. ڈالر سب کی اس میں کوئی شک نہیں, ناکامی ہوئی ہے کہ ڈالر ان لوگوں کو قابو نہیں پا سکا جن پہ وہ قابو, جس کو خوف تھا ڈالر نیچے جاتا رہا, پھر لوگوں نے اس کو ہولڈ کر لیا. اب پاکستان کو 2 طریقوں سے, یا تو ہم برآمدات اتنی بڑھا دیں, برآمدات, اور ہمارے جو غیر ممالک سے ہمارے پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ اتنی تعداد نہ بھیجیں کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے, جو فرق ہے درآمدات اور برآمدات کا, اس کو پورا کیا جا سکے. اسی کو پورا کرنے کے لیے ہم ڈالر لیتے ہیں, ورنہ یہ پیسوں کی ضرورت تبھی ہے. اب میرے خیال ہے, میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بڑی اہم جگہ موجود ہے. اسلام آباد میں CDA کے پاس بھی جگہ موجود ہے. پاکستان کی حکومت ایک اعلان کر دے کہ جو پاکستانی ڈالر میں پیمنٹ کرے گا اس کو سستے داموں بغیر کسی قرآن اندازی کے پلاٹ دیے جائیں گے, کمرشل بھی ڈومیسٹک بھی, تاکہ پاکستان کو غیر مالک میں موجود پاکستانی ڈالر کی پیمنٹ کر کے ہمارے سے پلاٹ لے سکے. اسی طرح پاکستان میں ڈالرز میں آ کر یہاں سرمایہ کاری کرنے والی تمام کمپنیوں کو, اداروں کو بے پناہ برات دے دیں, ان کے ٹیکس کی چھوٹ دے دیں, ان کی دوسرے معاملات بھی دے دیں, تاکہ پاکستان کے اندر لوگ سرمایہ کاری کریں. یہ جو پاکستان سے لوگ بھاگ کر بنگلہ دیش میں چلے گئے, وہاں ان کو اس طرح کی برات دی گئی, وہ پاکستانی بھی وہاں جا کے سرمایہ کاری کرتے رہے. وہاں پاکستان میں نہیں کرنے کے لیے تیار, کہ پاکستان اسٹیٹ جس نے ان کو پیسہ دیا اس کو وہ کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ مجبور ہو کر جو سرنڈر کیا ہے, اس سرنڈر سے یقیناً مہنگائی بڑھے گی. اور جو نواز شریف نے پچھلے 4-5 سال میں اپنا پولیٹیکل اثاثہ جو کمایا تھا وہ اس گورنمنٹ میں بہ گیا. لوگ ناراض ہیں. مجھے نہیں نظر آتا کوئی مسلم لیگ کا حامی بھی جو ہوگا جس کی جیب پر ہاتھ پڑتا ہے, خرچ آتا ہے, وہ ناراض ہے. حکومت سے بھی ناراض ہے, مسلم لیگ نون سے بھی ناراض ہے. اس کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. سب کو مل جل کر سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہی تو بڑا کارنامہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں ڈار صاحب نے تو وہ حقیقت پسندانہ بات کی ہے جس پہ حکومت نے اس کو ماننا پڑے, کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار. ڈیفالٹ کا الزام ان کو کبھی کہیں کا جینے نہ رہتا. انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, سب سے بڑا کارنامہ ہے. لیکن عام آدمی کو کیا سمجھ رہے کہ ڈیفالٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ عام آدمی کو تو اب IMF کا تو پتہ لگ گیا کہ IMF والے آتے ہیں تو پھر وہ ہمارے سے مطالبے کرتے ہیں کہ جناب اشیاء ضروریہ اور یہ جو استعمال کی مختلف چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھائیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں تیل, گیس, ان چیزوں کے استعمال میں کتنی کمی کرنی چاہیے. پاکستان اربوں ڈالر کا تو خوردنی تیل کھا جاتے ہیں لوگ. ہم اس خطے میں سب سے زیادہ پرسنٹیج ہماری زیادہ ہے, ہم خوردنی تیل درآمد کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں. ہمیں اپنے خوردنی تیل کی درآمد کو کم کرنا ہوگا. ہمیں پٹرول کے استعمال کو کم کرنا ہوگا. میں تو حکومت کو یہ تجویز پیش کروں گا
کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے جو ایک مقررہ تعداد مقرر کر دی جائے، انہیں کارڈ پہ سستا پیٹرول دیا جائے، اور جو بڑی گاڑیوں والے لوگ ہیں اور جن کے پاس بے پناہ پیسہ ہے انہیں کہا جائے کہ وہ مہنگے داموں پیٹرول خرید لیں۔ اگرچہ اس میں بھی بیمانیاں ہوں گی، لیکن کم از کم یہ جو پیٹرول کی عیاشی ہے اس کو ختم ہو گئی۔ یہ 29 ارب ڈالر سے کم ہو کر یہ 15 ڈالر تک جب تک نہیں آتا ہمارا ڈیفیسٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ اور پھر ہمیں برآمدات بھی بڑھانی چاہیے، اس طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہمیں برآمدات بڑھاتے ہوئے ہمیں شرم شاید آتی ہے۔ اور پھر پاکستان کی اپوزیشن کوئی بھی ہو، جب حکومت کو اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کے خلاف شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ڈار کے خلاف پورا اسحاق ڈار صاحب آج کل ٹارگٹ ہیں۔ مفتیٰ اسماعیل کو بھی موقع مل گیا بات کرنے کا، باقی یاسمین راشد بھی بات کر رہی ہیں، عمران خان بھی بات کر رہے ہیں، سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے پاس حل کو نہیں ہے۔ حل یہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں۔ اخراجات کم کریں، تمام وزراء کی تنخواہیں لیں اور تمام وزراء اپنی ذاتی گاڑیاں استعمال کریں، سفری اخراجات ان کے کم کر دیں، یعنی کہ اگر وہ اسلام آباد سے باہر جائیں تو اپنی جیب سے خرچ کر کے جائیں، ان کی تنخواہیں ختم کر دیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے ارکان اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ارکان ہیں ان کی تنخواہیں کم کریں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر چیز کام کی جا سکتی ہے۔ یہاں تو چور بازاری اتنی ہے کہ موٹر وے کے لیے کام شروع ہوا سکر سے حیدرآباد کے درمیان، تو وہاں کروڑوں اربوں روپے کے گھپلے کر کے چلے گئے یہاں پر لوگ جو ہیں خریداری میں، زمینوں کی خریداری میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس چیلنج کو قبول کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں کب تک IMF اور کب تک یہ ادارے ہماری لیے مدد کے لیے آتے رہیں گے۔ یہ پاکستان سے آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور پھر واپس بھی لے جاتے ہیں۔ یہ واپس لینے والا جو کام ہے اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی چادر سے زیادہ اخراجات نہیں کرنے چاہیے۔